ایک ایسی ناول جسے آج کے ٹائم پہ آلموسٹ 90% لوگوں نے ایک نہ ایک بار تو ضرور پڑھا ہوگا، چاہے اب وہ ریڈر ہوں یا نہیں۔ اور کچھ لوگوں کی یہ پہلی کتاب ہوگی جسے پڑھنے کے بعد انہیں کتابوں کے جہاں سے محبت ہو گئی ہوگی۔ جب بھی ہم اس ناول کا نام سنتے ہیں تو سب سے پہلا خیال جو ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ سالار سکندر اور امامہ ہاشم کا ہے۔ لڑکیاں جنہوں نے یہ ناول پڑھی ہے، اگر ان سے کوئی پوچھے تمہیں کیسا شوہر چاہیے تو ان کا بس ایک ہی جواب ہوگا، سالار سکندر جیسا۔ اور لڑکوں کو امامہ ہاشم جیسی بیوی کی تلاش ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس ناول کو امامہ اور سالار کی کیمسٹری کی وجہ سے پڑھنا اسٹارٹ کیا ہوگا، یہ سوچ کر کہ اس میں ان دونوں کی کہانی بتائی گئی ہے۔ کہانی دیٹ مینس امامہ اور سالار کی لو سٹوری، محبت بھری داستان۔ کیوں، صحیح کہا نا میں نے؟ پر یہ ناول اس کے بالکل برعکس ہے۔ جی ہاں، اس کا کانسیپٹ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو دل کو چھو لے، ایمان کے سفر کی داستان، پیر کامل، دی پرفیکٹ مینٹور۔ یہ ناول پبلش ہوئی تھی 2004 میں، جس کے رائٹر ہیں عمیرہ احمد۔ عمیرہ احمد پاکستان کی ایک مشہور ناولسٹ اور ایک اسکرین رائٹر ہیں، جن کی کہانیاں گہری، جذباتی اور سوچنے پر مجبور کر دینے والی ہوتی ہیں۔ ان کی کہانیوں میں محبت، ایمان اور زندگی کے مسائل کو خوبصورتی سے بیاں کیا جاتا ہے۔ لوگوں کو ان کے ناولز اور ڈرامے خوب پسند آتے ہیں۔ اور آج میں بات کرنے والی ہوں ان کی سب سے مشہور ناول پیر کامل کی۔ اس ناول میں دو مختلف انسان کی کہانیاں بتائی گئی ہیں۔ اسٹوری کا سب سے پہلا سین جہاں امامہ اور اس کی بیسٹ فرینڈ فری پیریڈ میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہی تھی۔ دونوں اپنی لائف کی سب سے بڑی خواہشات ایک دوسرے کو بتا رہی تھی۔ امامہ کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ وہ پاکستان کی سب سے بڑی آئی اسپیشلسٹ بنے، اور جب اس کی فرینڈ جویریہ نے اسے اپنی سب سے بڑی خواہش بتائی تو امامہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اور یہ تھا ہماری اسٹوری کا سب سے پہلا سسپنس، امامہ ہاشم، ایک ایسی لڑکی جو سچ کی تلاش میں تھی۔ امامہ ایک احمدی خاندان سے تعلق رکھنے والی لڑکی تھی، جہاں لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا ایک نبی اس دنیا میں آئے گا، اور وہ لوگ پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، جبکہ اسلام میں، قرآن میں یہ صاف صاف مینشن ہے کہ ہمارے آخری نبی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ امامہ جب دین کو گہرائی سے سمجھنا اسٹارٹ کرتی ہے تو خدا نے اسے ہدایت دے دی۔ اسے پتہ چل چکا تھا کہ وہ اور اس کی فیملی غلط راستے پر ہیں، سو اس لیے امامہ نے سب سے چھپ کر اسلام قبول کر لیا۔ عمیرہ احمد نے یہاں پہ ایک بہت خوبصورت لائن لکھی ہے، ہدایت صرف انہیں دی جاتی ہے جو ہدایت چاہتے ہیں۔ امامہ نے ایک قدم بڑھایا اور خدا نے اسے تھام لیا، اور یہاں پر امامہ کی دوست کی سب سے بڑی خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے ہمارے فرینڈز ہماری لائف کا ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں، تو دوستی ہمیشہ سوچ سمجھ کر اور اچھے انسان سے کرنی چاہیے۔ جویریہ کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ امامہ اور وہ دونوں ساتھ جنت میں جائیں، امامہ اسلام قبول کر لے۔ اب بات کرتے ہیں ہمارے ناول کے مین لیڈ کی، ہمارا ہیرو جو ہے سالار سکندر، ایک ذہین مگر گمراہ لڑکا۔ سالار جو ایک انتہائی ذہین مگر لاپرواہ اور خود غرض لڑکا ہے۔ اس کا IQ لیول 150 سے زیادہ تھا، لیکن وہ اپنی زندگی کے اصل مقصد سے ہی بے خبر رہتا ہے۔ اس کے لیے زندگی محض ایک ایڈونچر تھی، ایک پلے بوائے، امیر باپ کا بگڑا بیٹا جس نے 4 بار خودکشی کرنے کی بھی کوشش کی تھی، اور وہ بھی صرف اور صرف یہ جاننے کے لیے واٹ از نیکسٹ ٹو ایکسٹیسی۔ باقی مجھے نہیں لگتا اس سے زیادہ کچھ اور بتانے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ سب نے اس کردار کے بارے میں بہت سنا ہوگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امامہ مشکل زندگی گزارتی ہے، مگر اپنے ایمان پر قائم رہتی ہے۔ دوسری طرف سالار کی زندگی بدل جاتی ہے۔ ایک دن ایسا واقعہ ہوتا ہے جو اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے، مارگلا ہیلز، اور اس کے بعد وہ بھی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔
اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے اور پھر اسلام کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہوں گی۔ بہت سے لوگوں کو میں نے یہ کہتے سنا ہے کہ محبت نے سالار کو بدل دیا تھا، مگر آئی ڈونٹ تھنک سو۔ ایسے لوگوں کو مارگرا ہیلز پر پیش آنے والا واقعہ ذرا پھر سے پڑھنا چاہیے۔ وہ تو پہلے اسلام کے قریب آیا تھا، پھر جا کر اسے وہ بات سمجھ آئی تھی کہ وہ پچھتاوا نہیں، محبت ہے، جو اس کے دل میں امامہ سے نکاح کے بعد اللہ نے ڈالی تھی۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا، نکاح کے بعد والی محبت پاک محبت ہوتی ہے۔ جیسے سالار نے امامہ سے پاک محبت کی تھی۔ سالار نے خدا سے پاک عورتوں میں سے ایک کو مانگا تھا۔ سالار نے امامہ ہاشم کو مانگا تھا۔ وہ 9 سال تک امامہ کو ڈھونڈتا ہے، پھر آخر میں وہ اسے نہیں ملتی ہے۔ وہ طوائف کے کوٹھے پہ سجدہ تک کر لیتا ہے، اسے لگتا ہے شاید امامہ وہاں ہے، مگر اس نے اسی وقت سجدہ کیا کیونکہ وہ طوائف کے کوٹھے پہ نہیں تھی۔ آخر میں کچھ ایسی سچویشن بن جاتی ہے جس کی وجہ سے سالار کو دوسری شادی کرنی پڑتی ہے، اور یہاں ہم ریڈرز کو لگتا ہے کہ اب یہ کیا ہو رہا ہے، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پھر ہماری رائٹر اس میں تھوڑا سا تڑکا ڈالتی ہے۔ سالار کی شادی جس سے ہونے والی تھی، آمنہ، اس کا اصل نام امامہ تھا، وہی امامہ جس کی تلاش اسے 9 سال سے تھی۔ اور جب امامہ کو یہ بات پتہ چلتی ہے تو وہ اللہ سے کہتی ہے، اس نے تو صرف ایک خواہش کی تھی، بس ایک ہی چیز مانگی تھی، ایک صالح مرد، ایک ایسا انسان جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتا ہو، جو اللہ کے بہت قریب ہو۔ لیکن اللہ نے اس کی یہ دعا کیوں قبول نہیں کی؟ کیوں اس کے نصیب میں ایک صالح مرد نہیں دیا؟ آخر کیوں اسے سالار سکندر جیسا مرد ملا؟ مگر ہم جو چاہتے ہیں، جو مانگتے ہیں، ہمیں تو کسی بھی چیز کا علم نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے لیے بہتر ہے بھی یا نہیں۔ ہمارا بہترین تو صرف ہمارا خدا ہی جانتا ہے۔ جیسے امامہ کی اتنی دعاؤں کے باوجود بھی جلال انصر اسے نہیں مل سکا تھا، کیونکہ شاید وہ اس کی قدر نہیں کر پاتا۔ اللہ نے سالار کو اس کے نصیبوں میں لکھا، ایک صالح مرد بنا کر اس کی زندگی میں دوبارہ بھیجا، کیونکہ خدا کو یہ بہتر پتہ تھا کہ امامہ کی قدر کون کر سکتا ہے اور کون نہیں۔ اللہ نے اسے جیسے تیسے انسان کو نہیں سونپا، بلکہ ایک بہترین شخص کے ہاتھوں سونپا، تاکہ جو 9 سال اس کی زندگی کے مشکل گزرے تھے وہ اسے بھلا پائے۔ جس نے خدا کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑا ہو، آخر خدا اسے یوں کسی کے ہاتھوں کیسے دے دیتا؟ خدا نے تو امامہ کے لیے سالار کو چنا تھا، سالار کے دل میں اس کے لیے پاک محبت ڈالی تھی، اور یہ بات اب تک امامہ نہیں جانتی تھی۔ اس لیے کہتے ہیں نا، جو بھی ہوتا ہے سب اچھے کے لیے ہوتا ہے، بس ہمیں خدا پر یقین ہونا چاہیے۔ آخرکار امامہ جو زندگی کی مشقت سے گزری تھی، وہ سکون اور محبت پاتی ہے، اور سالار جس نے اتنے گناہ کیے، اس کے باوجود بھی اس کی دعا قبول کر لی گئی۔ گناہ گاروں کے لیے بھی معجزے ہوا کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی ناول ہے جو ہمیں ایمان، صبر اور سچی محبت کی اہمیت بتاتی ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، بلکہ ایک پیغام ہے جو ہمیں زندگی، ایمان اور محبت کے بارے میں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ پیر کامل ہمیں یہ سکھاتا ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ صرف دنیاوی کامیابی سب کچھ نہیں ہوتی، سچی محبت قربانیاں مانگتی ہیں، اور سب سے اہم بات، اللہ پر بھروسہ سب سے ضروری ہے۔